ڈرامہ سیریل معصوم میں نیلم سوچتی تھی کہ اس کا ماضی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ وجدان کی پہلی بیوی لیلا اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر ہی پڑ جائے گی۔ لیلا جو کہ بہت تیز اور چالاک عورت ہے، اس نے آخر کار وہ راز ڈھونڈ ہی نکالا جس سے نیلم کی زندگی بآسانی برباد ہو جائے گی۔ لیلا کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ مشہور سنگر علی شان اور کوئی نہیں بلکہ نیلم کا وہی پرانا عاشق دلشاد ہے جسے لوگ پہلے دلشاد فیصل آبادی بھی کہا کرتے تھے۔ لیلا کے چہرے پر مسکراہٹ سی آ جاتی ہے کیونکہ اب اسے نیلم کو گھر سے نکالنے کا راستہ مل جاتا ہے۔ وہ نیلم کے پاس جا کر طنزیہ لہجے میں نیلم سے کہتی ہے، نیلم اب تمہارا کھیل ختم ہونے والا ہے کیونکہ اب مجھے تمہاری ماضی کی ساری حقیقت کا پتہ چل چکا ہے۔ لیلا نیلم کو دھمکی دیتی ہے کہ اگر تم خود شرافت سے یہ گھر چھوڑ کر چلے جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہوگا، ورنہ میں وجدان کو تمہارے اور دلشاد کی ساری باتیں بتا کر تمہیں یہاں سے دھکے مار کر نکلوا دوں گی۔ اب فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ تم عزت سے یہاں سے جاؤ گی یا تمہیں دھکے دے کر یہاں سے نکالا جائے۔ نیلم یہ سن کر بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ لیلا کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے کہ لیلا تم میرا گھر برباد نہ کرو، جو کچھ بھی مجھ سے ہوئی ہے غلطی مجھے معاف کر دو، میری زندگی سے دور ہو جاؤ۔ مگر لیلا کا دل تو پگھلنے کو تیار ہی نہیں ہوتا کیونکہ وہ ایک شیطانی دماغ کی مالک ہے۔ لیلا جو کہ اب اگلی چال چلے گی، وہ وجدان کے پاس جاتی ہے اور بڑے پیار سے وجدان سے کہتی ہے کہ وجدان آپ کا دوست علی شاد اتنا بڑا فنکار ہے، کیوں نہ ہم اسے کھانے کی دعوت پر گھر بلا لیں۔ وجدان کو لیلا کی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ وجدان جو کہ خوش ہو کر کہتا ہے کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں ابھی اسے فون کرتا ہوں، وہ ضرور ہمارے گھر کھانے پر آئے گا۔ وجدان نیلم کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ نیلم کل ہمارے گھر بہت خاص مہمان آنے والے ہیں اور میں نے اسے بہت دل سے انوائٹ کیا ہے۔ آگے سے نیلم کہتی ہے کہ کون آ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا بہت اچھا دوست ہے اور مجھے امید ہے کہ تمہیں ان سے مل کر بہت خوشی ہوگی۔ مگر نیلم اسی بات کو لے کر بہت پریشان ہوتی ہے۔ وہ پوچھتی ہے کہ وجدان آخر ایسا کون ہے جس کی تمہیں آنے کی اس قدر خوشی ہو رہی ہے؟ وجدان کہتا ہے کہ تم خود ہی دیکھ لینا جب وہ آئیں گے۔ اگلے دن گھر میں دعوت کی تیاریاں چل رہی ہوتی ہے، بہت اچھے کھانے کا بندوبست کیا جاتا ہے، لیکن اس کا کہیں نہ کہیں دل بھی گھبرا رہا ہوتا ہے۔ شام کو جیسے ہی گیسٹ آتے ہیں تو وجدان جا کر دروازہ کھولتا ہے۔ دلشاد اندر داخل ہوتا ہے اور جیسے ہی نیلم اس کو دیکھتی ہے تو ہکا بکا رہ جاتی ہے۔ وہ بالکل ہی پریشان ہو جاتی ہے کہ آخر یہ یہاں کیا کر رہا ہے۔ دلشاد بھی نیلم کو یہاں اس گھر میں دیکھ کر بہت ہی زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور دونوں کی نظریں آپس میں ملتی ہیں تو کڑے مردے کو اکھاڑ دیتی ہیں، یعنی کہ پرانی ماضی کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ لیلا دور کھڑی تماشا دیکھ رہی ہوتی ہے اور مسکرا رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ یہی سب کچھ تو کرنا چاہتی تھی۔ وجدان ان دونوں کو خاموش دیکھ کر پوچھتا ہے کہ کیا ہو گیا، تم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر یوں حیران کیوں ہو گئے؟ کیا تم دونوں ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہو؟ تم دونوں کو دیکھ کر تو ایسا لگ رہا ہے کہ تم دونوں برسوں سے ایک دوسرے کو پہچانتے ہو۔ دلشاد کہتا ہے کہ وجدان جس لڑکی کی تلاش میں در در بھٹک رہا تھا وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ یہ نیلم ہی ہے۔ دلشاد کہتا ہے کہ میں نے اسے کہاں نہیں ڈھونڈا، اس کے لیے تو میں نے پورا شہر چاند مارا اور ملی بھی تو کہاں، تمہارے گھر سے۔ دلشاد وجدان کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے کہ خدا کے لیے وجدان آپ اسے چھوڑ دیں، آپ کو جتنی دولت چاہیے، جتنا پیسہ چاہیے میں آپ کو دوں گا، آپ میری محبت مجھے لوٹا دیں۔ وجدان بہت ہی زیادہ غصے میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں تمہیں دھکے دے کر نکال دوں گا۔ وجدان کو اس بات کی حیرانی ہوتی ہے کہ اتنی معصوم لڑکی کا ماضی اس قدر خراب اور یہ کیا کیا گل کھلاتے پھر رہی ہے۔ وجدان نیلم کو غصے سے دیکھتا ہے۔ نیلم سائیڈ میں کھڑی رو رہی ہوتی ہے اور کچھ نہیں بولتی۔ دلشاد وجدان سے کہتا ہے کہ یہ میری پہلی اور آخری محبت ہے اور میں اسے پانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ وجدان کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے، وہ اسے دھکے دے کر وہاں سے نکال دیتا ہے اور نیلم سے پوچھتا ہے کہ آخر تم نے مجھ سے اتنی بڑی بات کیوں چھپائی، تم مجھے جواب دو۔ مگر نیلم آگے سے چپ رہتی ہے۔ وہیں دوسری طرف لیلا کہتی ہے کہ وجدان دیکھ لیا نا تم نے، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ اس لڑکی کے معصوم چہرے کے پیچھے بہت ہی خطرناک چہرہ چھپا ہے، دیکھو کتنی جھوٹی اور مکار لڑکی ہے، اس نے تمہیں کس قدر دھوکے میں رکھا۔ میں تو کہتی ہوں کہ تم ابھی اور اسی وقت اسے دھکے دے کر اس گھر سے باہر نکال دو اور اپنی زندگی سے بھی۔ وجدان کا اعتبار اب نیلم سے اٹھ جاتا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اس نے اسے بہت دھوکا دیا ہے۔ نیلم روتی ہے اور وجدان کو سمجھاتی ہے کہ جو کچھ بھی ہے یہ میرا ماضی تھا اور میں ان سب کو بھلا چکی ہوں، میں صرف اور صرف آپ سے محبت کرتی ہوں اور آپ ہی میری زندگی ہیں۔ وجدان بہت ہی زیادہ غصے میں ہوتا ہے اور کہتا ہے چلی جاؤ یہاں سے۔ اب دیکھنا یہ ہے کیا وجدان نیلم کو اس بات کو لے کر طلاق دے دے گا یا پھر دلشاد خود ہی نیلم کے راستے سے ہٹ جائے گا۔
دوستوں اگر آپ کو ہماری اسٹوری پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے.